بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 10ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اصول کافی جلد نمبر 1 میں نقل ہوئی۔ مصر میں عبد الملک نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، لہٰذا اس بنا پر اسے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ عبد الملک ملحد تھا، یعنی آج کی اصطلاح میں ایتھیسٹ تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شیعوں کے امام صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں، لہٰذا اس نے مدینے کا سفر کیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور امام صادق علیہ السلام کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امام مراسم حج انجام دینے کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ کنارے کعبہ اس کی امام سے ملاقات ہوئی۔ امام طواف میں مشغول تھے۔ وہ بھی طواف کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گیا اور اس نے امام کو دشمنی کی وجہ سے ایک کندھا مارا۔ امام نے بڑی نرمی سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الملک۔ امام نے پوچھا، تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ امام نے پوچھا، وہ سلطان کے جس کے تم بندے ہو وہ زمین کا حاکم ہے یا آسمان کا؟ اور یہ جو تمہاری کنیت ابو عبداللہ ہے تو وہ خدا جس کے بندے کے تم باپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا؟ عبد الملک نے کچھ جواب نہ دیا۔ حشام ابن حکم جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر تھے۔ انہوں نے عبد الملک سے کہا، امام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبد الملک حشام کی بات کو سن کر آگ بگولا ہو گیا، مگر امام صادق علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا، صبر کرو، میرا طواف تمام ہو جائے تو پھر تم میرے پاس آنا، ہم گفتگو کریں گے۔ جب امام نے طواف مکمل کر لیا تو وہ امام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت امام کے پاس ان کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں امام اور عبد الملک کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا تم مانتے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟ ملحد، جی ہاں۔ امام، کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟ ملحد، جی نہیں۔ امام، پس تمہیں کیسے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ ملحد، زمین کی تہہ کا تو علم نہیں ہے لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام، گمان و شک ایک قسم کا علاج ہے۔ جب انسان کسی چیز میں یقین حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، کیا آسمان پر گئے ہو؟ ملحد، جی نہیں۔ امام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر کون سی چیزیں موجود ہیں؟ ملحد، نہیں۔ امام، عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہو اور نہ مغرب گئے ہو، نہ زمین میں گئے ہو نہ آسمان پر گئے ہو کہ تمہیں پتہ چل سکتا کہ وہاں کیا ہے، تو اپنی جہالت کے باوجود خدا کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و آسمان کے نظام سے نا آشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں تو کیوں کر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا یہ حق ہے کہ جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہو اس کا انکار کر دے؟ ملحد، آج تک کسی نے مجھ سے ایسی گفتگو نہیں کی۔ امام، بس اس بنا پر تم شک و تردد میں ہو کہ شاید زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں؟ ملحد، ہاں شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ منکر خدا کے انکار کے مرحلے سے نکل کر شک و تردد کی منزل میں آ گیا۔ امام، کیا جو نہیں جانتا اس پر جو جانتا ہو دلیل و برہان لا سکتا ہے؟ اے برادر مصری، مجھ سے سن لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہم ہرگز وجود خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن و رات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے معینہ وقت پر آتے اور جاتے ہیں؟ وہ اپنی حرکت میں دوسرے کے مجبور ہیں، اور اگر مجبور نہیں ہیں تو کیوں کبھی دن رات اور رات دن نہیں ہو جاتے؟ اے برادر مصری، خدا کی قسم یہ سب مجبور ہیں کہ ان کو کوئی حکم دے۔ ملحد، آپ نے سچ کہا۔ امام صادق، اے برادر مصری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ زمانہ تمام موجودات کو زندہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو مرنے والے مردوں کو زمانہ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے برادر، یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے۔ کیوں آسمان نیچے اور زمین اوپر نہیں چلی جاتی؟ کیوں موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے؟ عبد الملک نے جب امام کی یہ محکم استدلال سنے تو وہ شک کی منزل سے نکل کر یقین و ایمان کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ فوراً امام کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسلام مذہب حق ہے، بے شک وہی خدا زمین و آسمان کا مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ اس موقع پر امام کا ایک شاگرد جس کا نام حمران تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک آج جس طرح منکران خدا آپ کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں
اسی طرح کل آپ کے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبد الملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا، امام سے عرض کرنے لگا، مجھے بعنوان شاگرد قبول کر لیجئے۔ امام نے اپنے معتمد شاگرد حشام ابن حکم کو بلایا اور کہا عبد الملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم دو۔ حشام امام کی طرف سے معین کردہ زبردست استاد تھے۔ حشام نے عبد الملک کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اصول عقائد اور احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک سچے اور پاک عقیدہ کے ساتھ رہ سکے۔ امام حشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ داستان یہاں پر ختم ہوئی۔ پروردگار عالم بحق اہل البیت نبوہ ہمیں اور آپ کو شکوک و شبہات سے اپنی پناہ میں رکھے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔